نکل جانے والے کہاں سے آ گئے؟ جب آدمی سوچتا کہ رسول کریم علیہ السلام کے پاس کوئی ذرائع وسائل نہیں تھے، یہ جو میڈیا ہے، اشتہار ہے، اخبار ہیں، رسالے کتابیں، اسکول کالج، یہ کوئی چیزیں آپ کو میسر تھیں؟ خود آپ پڑھے لکھے نہیں تھے۔ والد جو تھے پیدائش سے پہلے فوت ہو گئے، دادا 6 سال کی عمر میں چلے گئے، 6 سال کی عمر میں والدہ چلی گئی، 8 سال کی عمر میں دادا چلے گئے، یتیم، سامان کوئی نہیں، دولت کوئی نہیں، فوج کوئی نہیں، ایک آدمی تنہا کھڑا ہوا۔ اور جیسے انجیل مقدس میں یہ مثال اللہ نے بھی سورہ فتح میں دی کہ ایک بیج بویا، مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں بیج بھی جو سب سے چھوٹا بیج ہے نا، جیسے بڑھ کے درخت کا ہوگا بہت باریک سا، پرندے دیں بیٹ کریں اس میں نکل، وہ بویا چھوٹا سا، مگر اس نے سوئی نکالی، وہ تناور ہوا اور پھر ایسا درخت بنا کہ ساری دنیا نے اس کے سائے میں پناہ لی۔ یہ کس طرح ہو گیا؟ انسانی عقل کے لیے یہ معمہ آج تک لا ینحل ہے۔ دنیا کے سارے دہری اور کافر بھی حیران ہے کہ وسائل کوئی نہیں، بے کس آدمی، پڑھا لکھا نہیں، اور دنیا اتنی بگڑی ہوئی ہے، مگر اصلاح کر کے جب دنیا سے گئے۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا کہ رسول کریم علیہ السلام تو نماز کے لیے آ نہیں سکتے تھے، جمعرات سے حضور بیمار ہو گئے، زیادہ نہیں آئے، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے، آخری دیدار جو آپ کا لوگوں نے کیا سوموار کے دن جب جماعت ہو رہی تھی تو حضور نے حجرے کا پردہ ہٹایا اور دیکھا کہ جماعت ہو رہی ہے، تو صحابہ کہتے ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ اگر فدائی اور دیوانے نہ ملتے تو دین آگے بڑھتا، عقل مندی ہوتے، مسلط پرست اور زمینی حقائق ماننے والے جانے کیوں دیتے، وطن کیوں چھوڑتے، اپنے بال بچے کیوں مروا لیتے؟ وہ فدائی تھے، صحیح معنوں میں پروانے تھے۔ صحابی کہتا کہ جب حضور کے چہرے پر ہماری نظر پڑی، سجدے میں نماز میں ہمارا خیال ادھر ہو گیا، آپ نے پردہ ہٹایا تو ہمیں ایسا ہی نظر آیا کہ یہ آپ کا چہرہ نہیں ہے، مصحف کا ورق، قرآن مجید کے ورق نظر آئے ہمیں کہ رسول اللہ کا چہرہ تو قرآن کا تھا، اور قریب تھا کہ ہم لوگ اپنی نمازیں توڑ دیتے، مگر آپ نے پھر پردہ نیچے کر دیا۔ یہ آخری دیدار تھا جو ہم نے کیا۔ حضور کو کتنی خوشی ہوئی کہ یہی وہ عرب ہے نا جو باغی تھے، خدا سے زانی تھے، بدماش تھے، اور اب الحمدللہ جماعت ہو رہی ہے، کتنے خدا کے سامنے سجدے میں اور رکوع میں جا رہے ہیں، حضور کو خوشی ہے۔ دنیا سے آپ گئے تو خوش ہو کر گئے، اور اس کارنامے پر آپ نے کریڈٹ نہیں لیا، یہ نہیں کبھی کہا کہ میری یہ محنت ہے، یہ میری کوشش۔ خود اللہ تعالیٰ نے جو آخری صورت آپ پر نازل کی ایام تشریق میں حج کے موقع پر، اور جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سمجھ گئے، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب پوچھا، ایک دن بڑے مجلس تھی، بڑے بڑے شیوخ صحابہ تھے، وہ اعتراض کرتے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تم ابن عباس کو کیوں اتنی ترجیح دیتے ہو، یہ ہمارے بچوں سے بھی چھوٹا، مگر ان کے علم کی وجہ سے کرتے تھے، اور علم بھی انہیں جو رسول اللہ کی دعا سے ملا تھا۔ ادب بڑی بات ہے نا، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، کہ ان کی خالہ تھی اللہ کے رسول علیہ السلام کے گھر میں حضرت میمونہ، ایک رات ابن عباس بھی وہاں ٹھہرے، رسول کریم علیہ السلام تہجد کے لیے اٹھے، یہ بھی جاگ پڑے، رسول اللہ گئے طہارت کے لیے، انہوں نے لوٹے میں پانی بھر کرنا باہر رکھ دیا، حضور آئے، دیکھا کس نے کیا، خوش ہوئے، انہوں نے وضو کر لیا، حضور نے، آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے نفروں، یہ بھی ساتھ کھڑے ہو، اب کھڑے پیچھے ہوئے، برابر نہیں ہوئے، حضور نے پکڑ کر اپنے ساتھ کھڑا کر لیا، جو طریقہ دین میں کہ 2 ہوں تو برابر کھڑے ہونا چاہیے، پھر پیچھے ہٹ گئے۔ نماز کے بعد آپ نے فرمایا ابن عباس ہے، میں نے تجھے اپنے برابر کھڑا کیا تھا، تو کیوں کھڑا نہیں؟ بچہ ہونہار بروا کے چکنے کے اس وقت کہا کہ اللہ کے رسول کس کی یہ مجال ہے کہ محمد رسول اللہ کے برابر کھڑا؟ حضور نے دعا فرمائی کہ اللہ اس کو قرآن کا فہم عطا کر، اور پوری امت مانتی ہے کہ اگر صحیح سند سے ثابت ہو جانا کہ ابن عباس نے یہ تشریح کی ہے تو اس کے علاوہ کوئی مفہوم نہیں قرآن کا، حبر القرآن ہوگا، ترجمان القرآن ہوگا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بٹھاتے تھے، جب تھوڑی بہت فراغت ہوتی ہے، ہلکا قرآن ہوتا، اس دن یہی ہوتا کہ قرآن مجید کے اس حصے پر بات کرو، تو ابن عباس رضی اللہ عنہ کو بہت آگے کرتے، تو شیوخ نے کہا کہ اس سے تو ہمارے بچے بڑے، انہوں نے ایک دن کہا اچھا آ جانا، پھر سارے ایک آئے، انہوں نے کہا یہ سورہ اذا جاء نصر اللہ جو ہے نا اس پر اظہار خیال کرو، سب نے جو سادہ مانا تھا کہ فتح آ گئی، مدد ہو گئی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا ابن عباس تم کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا حضور کو وفات کی خبر دی گئی۔ انہوں نے کہا اس میں تو وفات کی کوئی بات نہیں۔ کہا وفات کی بات تو ہے کہ رسول اللہ یہاں صرف کھیل تماشے کے لیے آئے، ایک مشن تھا، ایک غرض تھی حضور کی آمد کی، جب وہ پوری ہو گئی کہ دین آ گیا اور فتح ہو گئی اور لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو گئے، حضور نے دنیا میں کیا رہنا تھا، کام ختم ہو گیا۔
اور جو بات کہے گی وہ بھی یہی تھی فسبح بحمد ربک واستغفر۔ جب یہ سب کچھ ہو گیا ہے تو اس پر اللہ کی تسبیح اور حمد کرنا، یہ نہ کہنا کہ میرا کمال ہے، یہ کہہ کہ بے عیب اللہ اور سب تعریف اس کی ہے، اس کی مہربانی سے ہوا۔ انہ کان توابا، وہ بڑا ہی مہربان ہے جس کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے، واپسی جب تمہاری ہوگی تو وہ انتہا درجے کا آپ کے لیے بڑے انعام تیار ہیں۔ اور اسی لیے حدیث پاک میں آتا اس کے بعد آپ نے جو 80 کے دن قریب دن گزارے تسبیح بدل، حضرت عائشہ نے فرمایا یہ تو اول قرآن کے معنی کے مطابق آپ نے پھر رکوع سجدے میں سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اکبر، پھر یہ کہنا شروع کر دیا کہ اللہ تو پاک ہے، تجھ میں کوئی خامی نہیں، جو کچھ ہوتا تیری مہربانی سے ہوتا، ہم تو قصوروار ہیں، معاف فرما۔ اللہ کے پیغمبر کو بھی یہی ہدایت ہے، حمد اس کی کر واستغفر، معافی مانگ۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ مکہ فتح ہوا، اب کیسا منظر تھا کہ اس وقت چاہیے تھا بینڈ ہوتے، باجے بجتے، نعرے بجتے، شان و شوکت کا مظاہرہ ہوتا۔ حضور شہر میں داخل ہوئے تو عجز اور تواضع کی وجہ سے آپ کا سر جو تھا اس طرح کجاوے پر لگا ہوا، سیدھے بھی نہیں بیٹھے تھے، اس طرح جھکے ہوئے، اور بیت اللہ شریف کا دروازہ کھلایا، اس کو پاک کیا بتوں سے، زمزم کے ساتھ دھویا، اور پھر دروازے پر کھڑے ہو کر کلمات کیا کہے، کوئی فخر کی بات کہی، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ یہ اللہ کا پیغمبر ہی اس ظرف کا حامل ہو سکتا، ہم تو ہوتے تو غبارے کی طرح پھول جاتے، ہم جیسا بھی کوئی ہے۔ فرمایا لا الہ الا اللہ وحدہ، کسی کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے سوائے اللہ کی، نصر عبدہ انجز وعدہ، اس نے اپنے وعدے پورے کیے، میں کیا کر سکتا تھا؟ لوگ کہتے تھے یہ کام ہوگا، یہ تو پاگل اور دیوانہ ہے، اللہ نے اپنے وعدے پورے کیے وہ نصر عبدہ، اور اپنے بندے کی مرضی، میں اس کا ایک بندہ ہوں، میری مدد فرمائی، ہزم الاحزاب وحدہ، ساری دنیا نے زور لگایا، وہ سارے لشکر اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیے، شکست دے، کریڈٹ اللہ کو دیا۔ تو یہ اتنا بڑا کارنامہ ہے کہ علامہ اقبال فرماتے ہیں نئی دنیا پیدا کی، رب رب ہے مگر آپ نئے جہان کے خالق ہیں، ایک نیا عالم پیدا ہوا، آپ سے پہلے جو کفر تھا، شرک تھا، وہ پڑھ لیں، یہ مذہب آپ جو پھیر رہے ہیں نا، یہ عیسائی مذہب تسلیث وغیرہ، پہلے کی تشریحیں پڑھیں، بالکل ایسی بےہودہ اور گندی کہ آپ وہ خود شرمسار ہیں، اور رسول اللہ کی تعلیم کی برکت سے انہوں نے نئے ایڈیشن تیار کیے، قرآن کے مطابق گھڑے مذہب ہے، آریہ مذہب بھی آریہ سماج نے نیا گھڑا کہ بت پرست رہ کر تو قرآن کا مقابلہ نہیں لیا، سب کچھ قرآن سے احسان نہیں مانے، نامرادوں نے یہ سوچا کہ قرآن کی یلغار سے بچنے کا طریقہ کہ اپنا مذہب بھی اس کے مطابق ہی بنا دو۔ رسول اللہ فاتح، بالکل ایک نیا جہان آپ نے پیدا کیا، اور بغیر وسائل کے، کوئی طاقت نہیں تھی، کوئی ذرائع وسائل نہیں تھے، کوئی فوج نہیں تھی۔ مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تم کہتے ہو تلوار سے اسلام پھیلاؤ، تلوار چلانے والے کہاں سے آئے بتاؤ؟ اگر تلوار سے وہ کہاں سے آ گئے؟ ایک آدمی تو تنہا تھا، یتیم تھا، خزانے اس کے پاس نہیں تھے، حکومت نہیں، کس طرح اس نے وہ تلواروں والے اکٹھے کیا؟ کیوں بکواس کرتے؟ ایسی بات نہیں، لوگ سمجھ کر دین کی طرف آئے اور سب کچھ قربان کیا۔ اب یہ اتنا بڑا معجزہ، میں ایک واقعہ کا حوالہ دوں کہ لکھنؤ میں ہوا، حکیم صاحب اور آپ سب لوگ جانتے ہیں، نیاز فتح پور تھا، پڑھا لکھا آدمی، وہ گمراہ ہو گیا، اس گمنڈ میں تھا کہ بس میں ہی ہوں اور کچھ نہیں، اللہ کا انکار، معجزوں کا انکار، قرآن کو بھی حضور کی تصنیف، بے دین۔ تو ایک محفل میں اکٹھے تھے، مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، نیاز بھی تھا اور لوگ بھی تھے، لکھنؤ میں معجزات کا منکر تھا۔ اب مولانا منظور نعمانی صاحب نے کہا کہ نیاز صاحب لکھنؤ کے جو حالات ہیں، آپ تو صحافی ہیں، اخباروں سے واقف ہیں، کیسے حالات؟ اس نے کہا مولانا کو بیان کے قابل ہی نہیں، تباہ ہو گیا، بالکل لوگ بگڑ گئے، ہر شعبے میں فساد اور خرابی، کرپشن، بہت زور سے اس نے بیان کیا۔ مولانا نے کہا میں بھی آپ کے ساتھ ہو جاتا ہوں، تھوڑا بہت پڑھا لکھوں، آپ تو بہت فاضل ہیں، کو مل جل کر انجمن بنائیں تو لکھنؤ کی اصلاح کی کوشش کریں۔ وہ کہنے لگا مولانا آپ پاگل ہیں، یہ ٹھیک ہو سکے؟ مولانا نے کہا یار اتنے وسائل ہیں، اب اسکول کالج بھی ہیں، ایسی کوئی ترکیب ہم کریں پڑھے لکھے، لکھنؤ کو تو ٹھیک کر لیں۔ اس نے کہا نہیں، لکھنؤ نہیں ٹھیک ہو سکتا۔ اب مولانا کو موقع مل گیا، مولانا نے کہا ہے نیاز صاحب آپ تاریخ کو تو مانتے ہیں نا کہ واقعی عرب جو تھے اس سے زیادہ بگڑے ہوئے تھے جتنا لکھنؤ میں۔ اس نے کہا یہ تو تاریخی حقیقت، وہ ٹھیک ہو گیا۔ انہوں نے کہا یہ بھی سچ کہ لوگ بدل گئے
اور بہت ان کا کریکٹر ٹھیک ہو گیا. یہ ساری باتیں بھی اس نے پوری طرح مانی. تاریخی حقیقت سے انکار تو ہو رہی. مولانا نے کہا یار ایک شخص جو پڑھا بھی نہیں تھا, کوئی اس کے پاس لٹریچر نہیں تھا, کوئی وسائل نہیں تھے, اس نے آپ کہتے ہیں دنیا اتنی بگڑی کو ٹھیک کر دیا, میں آپ کیوں نہیں کر سکی؟ اس نے کہا نہیں اس نے کر دیا, ہم سے نہیں ہو سکا. مولانا نے کہا معجزہ کس کو کہتے ہیں کہ کوئی آدمی ایسا کام کرے کہ اس کے کرنے سے دوسرے عاجز ہو. جب آپ مانتے ہیں کہ ایک شخص نے ایسا انقلاب برپا کیا کہ آپ جیسے اور میرے جیسے ہزاروں بھی مل جائیں تو وہ تبدیلی نہ آ سکتے, تو یہ معجزہ نہیں تھا اور کیا, سوائے خاموشی کے اس کے پلے کچھ نہیں تھا. یہ بے دین صرف فیشن کے طور پر دین پر اعتراض کرتے رہتے ہیں. تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی آمد سے دنیا میں وہ انقلاب آیا. در شبستان حرا خلوت گزید قوم و آئین و حکومت آفری. غار میں بیٹھا اور اللہ کی طرف سے ایسا دین آ گیا, نئی قوم, نیا آئین, نئی حکومت بنی, انوکھی کہ اس طرح کی حکومت نہ کبھی بنی نہ شاید بنے. ہم صرف نگاہیں اٹھا کر دیکھتے ہیں کہ اللہ کرے ایسا دور آئے ان کی حکومت سے ہے فاش یہ رمز غریب, سلطنت اہل دل فقر ہے شاہی. اقبال کہتا ان اللہ والوں نے جو حکومت کی اس سے یہ رمز غریب, عجیب نقطہ سامنے آیا کہ خدا کے بندے جب حکمران بنتے ہیں تو وہ حکمرانی نہیں ہوتی, فقیری ہوتی. تخت پر بیٹھ کر فقیری, میں بھوکے ننگے فقیر جو ہیں یہ کوئی بات نہیں. جب عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فوت ہوئے تو کیسر روم نے کہا یار جب لوگ مجھے کہتے ہوئے کہ فلاں شخص تارک الدنیا ہو گیا, راہب بن گیا, وہ خانقاہ میں گرجے میں چلا گیا, تو میں کہتا تھا اس کے پلے تھا کیا جو اس نے چھوڑ دیا, پہلے اس کے پاس کیا تھا جو اس نے چھوڑا. مگر جب عمر بن عبدالعزیز کا میں نے دیکھا کہ وہ شخص جو روزانہ صبح اور شام کے لیے الگ الگ جوڑے رکھتا تھا اور سال میں ان کی باری پھر نہیں آتی تھی, اور ملازم کو ہدایت تھی کہ دکان پر سے سب سے مہنگا جو ہے نا قیمتی وہ لباس لے کر آنا, اور خوشبوئیں ایسی کہ لوگ خوشبو سے پہچان لیتے تھے کہ عمر بن عبدالعزیز ایسے گزرا, یہاں سے گزرا, ایسا بانکا. مگر جب اس کی مرضی کے بغیر نہ چاہا نہ کوشش کی, خلیفہ مرنے لگا, سلیمان بن عبدالعزیز وزیر نیک نکلا, اس نے وصیت لکھوا لی کہ میرے بعد عمر بن عبدالعزیز کی باری. وہ سلیمان کا بہنوئی تھا, چچا کا بیٹا بھی تھا, باری اس کی نہیں تھی. باری تو عبد الملک نے 4 بیٹوں کے لیے تقسیم کر دیا تھا کہ میرے بعد یہ ولید ہوگا, سلیمان ہوگا, یزید ہوگا, ایسا. باری تو ان کی وزیر نے درمیان میں گھسا لیا کہ کچھ وقت تو مسلمانوں کو اچھا حکم ملنا چاہیے. جب اطلاع دی تو عمر بن عبدالعزیز حجرہ میں بیٹھ گئے, لوگ ملنے کے لیے گئے کہ مبارک دیں, بیکار ہو رہا ہے. انہوں نے کہا ہم تو مبارک کے لیے آئے, تہنیت کے لیے. فرمایا نہیں, تسی تہنیت کی بجائے تعزیت کرو, میرے پاس افسوس کرو کہ میں آج سے پوری امت کا قیدی ہو گیا, مشرق اور مغرب تک کے مسلمانوں کا میں دیندار ہو گیا. اللہ کے رسول کے سامنے اگر ایک شخص نے بھی قیامت کے دن ثابت کر دیا کہ عمر کی حکومت مجھ پر زیادتی ہوئی, کیا جواب دوں گا؟ رو رہا تھا, جاگیریں ختم کر دیں, اپنی گھوڑے جو بیچ دیے, کہا ایک خچر کافی, اس پر میں سواری کر لوں گا. تو عمر بن وہ لباس ختم, اور پھر ملازم کو کہا یہ 4 آنے لے جا. وہ بیچارہ لباس لے کر آیا, سب سے گھٹیا ملا, اس کو بھی اس طرح آپ نے چھوا اور کہا یار تو بڑا نرم لیا, تو رو پڑا. اس نے کہا وہ بھی دور مجھے یاد ہے کہ لے کر آتا, آپ کہہ رہے یہ تو یار نکما لیا, اب اس کو بھی اس سے گھٹیا تھا ہی نہیں, اس کو بھی نرم کر. تو کیسر نے کہا کہ جب عمر بن عبدالعزیز کو میں نے بدلتے دیکھا کہ حکومت قدموں میں آئی درویش ہو, باہر کو دنیا ہو گیا. اللہ کے رسول نے یہ تبدیلی جو کی, اب کیا ہے کہ ہم جلوس نکالیں گے, کھائیں پیئیں گے. کوئی اللہ کا بندہ اس انقلاب کی بات نہیں کرتا کہ دنیا کتنی بگڑی تھی اور حضور نے ان کو کیسے بدلا. وہ وسائل اور ذرائع کیا تھے, وہ اشاعت کیا تھی, دین کیا, آپ نے گر کیا تھے کہ بگڑا معاشرہ. جب ان کے کانوں میں وہ سورہ اسرافیل کی آواز پہنچی تو جیسے مردے قبروں سے نکلائیں گے اس طرح زندہ ہوگی دنیا. اس کا ذکر ہی نہیں کریں, کیونکہ نہ مولوی کو ضرورت ہے اس کا بیان کرے. اس کا بھی اسی میں فائدہ ہے کہ لوگ بیوقوف اور اس کو نذرانے دیتے رہیں, مٹھائیاں ملتی رہی, یہ کھاتا پیتا رہے, ان کو جنت کی بشارتیں دیتا رہے. کسی کو فکر نہیں کہ اس تبدیلی کا تو پتہ کرے, وہ انقلاب کیسا, کیسے بدلا اللہ تعالیٰ نے. تو یہ بارش کی مثال اللہ نے دی کہ جیسے لوگ نا امید ہو جاتے ہیں, گھٹن ہوتی ہے, مگر اچانک ہوائیں چلتی ہیں, بادل آتے ہیں, بارشیں ہو جاتی ہیں, سبدہ لہلا اٹھ. ایسے ہی ہوتا ہے جب اللہ کا کوئی نیک بندہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے, نیت خالص ہوتی ہے, اللہ سے مدد مانگتا, کوئی غرض نہیں ہوتی, دھوکہ نہیں ہوتا, تو اللہ تعالیٰ انہونے کام کر دیتا ہے. وہ کام جس کی توقع ہی نہیں ہوتی نا, ہو جاتا. بالکل اللہ کے رسول علیہ السلام دنیا سے گئے,
سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اور مضمون ہے جس میں انہوں نے لکھا کہ انتصار و محمد بن عبداللہ، کہ رسول اللہ کی اصل کامیابی کیا؟ وہ کہتے ہیں یہ نہیں ہے کہ رسول پاک قرآن جیسی کتاب لوگوں کو دے گا، بڑے بڑے لوگوں نے کتابیں اعلیٰ سے اعلیٰ لکھی ہیں، مگر یہ اصل جو ہے نا حضور کی کامیابی ہو ہے کہ جب آپ دنیا سے رخصت ہوئے تو عرب کی زمین پر لاکھوں چلتے پھرتے قرآن چھوڑ کر گئے۔ کتاب قرآن جو تھا یہ الگ تھا، چلتے پھرتے قرآن۔ ہاں، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت ہے قرآن۔ قرآن بنا دیے کہ ان کو سر سے پاؤں تک دیکھ لو، ان کا دیکھنا، بولنا، چلنا، کمانا، کھانا جو قرآن کہتا وہی۔ ہاں، اب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے پوچھا کہ اماں تم اللہ کے پیغمبر کے ساتھ رہی ہو، آپ کے گھر میں زندگی گزاری ہے، آپ کا خلق کیا تھا؟ تو انہوں نے فرمایا بیٹا تو قرآن نہیں پڑھتا، یہ صحیح مسلم میں دیکھے۔ اس نے کہا میں نے قرآن پڑھا۔ فرمایا بیٹا قرآن ذر کانا خلق القرآن، یہ کتاب پڑھتا جاؤ، ادھر محمد کو دیکھتا جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ کا اخلاق وہی تھا جو قرآن، اس کا زندہ نمونہ سر سے پاؤں تک قرآن میں ڈلا ہوا جو دیکھنا چاہے وہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا پیارا شعر کہا، اچھی بات کوئی کیا سارے ہمارے بزرگ ہیں، کوئی بات نہیں علم کی باتوں میں کسی کو کوئی سمجھ آئے، برا نہیں جاننا چاہیے۔ فرماتے ہیں تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، قرآن میں جب بات آئی وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا۔ خلق ظاہری شک ہے، نقشہ خلق کو جمیل خوبصورت، ظاہری بھی ایسا کہ احسن الناس، جس نے دیکھا اس نے کہا یار چاند سورج کی کیا مثال دے، کوئی حضور کی طرح کا خوبصورت نہیں۔ ہاں، خلق بھی جمیل، خلق بھی عظیم، خلق اندر کی باتیں، کریکٹر، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم۔ بس تیرے بنانے والے کی قسم یہ ہے جس نے ایسا بنا دیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، نہ ہوا ہے نہ ہوگا، بس اللہ نے جو آخری نمونہ تھا نا اپنی قدرت کا وہ دکھا دیا۔ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، کیا ایسا دوسرا آئینہ، نہ ہماری چشم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز۔ اقبال کہتے ہیں تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں تم اس انقلاب کو دیکھو نا کہ کوئی کالج اسکول نہیں قائم کیا، کوئی اخبار رسالے جاری نہیں ہوئے، کوئی وسائل نہیں تھے، کوئی ظاہری تعلیم نہیں تھی، امی نا کردہ کتاب درست۔ سعدی فرماتے ہیں بوستان میں کہ ایک ایسا امی جس طرح ماں کے پیٹ سے پیدا ہو ساری عمر اسی طرح، کتاب کو ہاتھ نہیں لگایا، کتاب نہیں درست کی، یہ بھی نہیں سیدھی بھی، الٹی کا بھی نہیں پتا کہ کس طرح سیدھی کر، بالکل اللہ نے اسے بے نیاز رکھا۔ امی نا کردہ کتاب درست، کتب خانہ چند ملت بشست، اور سارے جہان کی لائبریریوں کو دھو دیا کہ سب غلط کہتے ہیں جو میں کہتا ہوں حق۔ اور دیکھتے ہیں لوگ جن باتوں کو جو لاتے تھے نا، آہستہ آہستہ علم خود انہیں کھینچ کر لا رہا ہے کہ حق وہی ہے جو اس امی کی زبان سے نکالتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تم اگر جلد بازی نہ کرتے اور جلدی سے انکار نہ کرتے تو آخر اپنی علم سے ہی تمہیں پتہ چل جاتا کہ کوئی بات اس نے غلط نہیں کی، حق کو وہی ہے۔ اور اس بارے میں اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام کا یہ مقام جو اللہ نے آپ کو دیا کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ پڑھے لکھے تھے، جو حضور سے حدیثیں سنتے لکھ لیتے۔ اب یہ جھوٹے لوگ دین کے دشمن جو چاہتے ہیں کہ امت اس میراث سے محروم ہو جائے، حضور کی جائیداد ان کے ہاتھوں سے چھن جائے، سنت کہتے ہیں کتابیں تو بعد میں یہودیوں نے اور مستشرقین نے یہ سوچا چھوڑا کہ حدیثیں بعد میں لکھی ہوئی آدمیوں نے، انہوں نے اس کو بس ہضم کر لیا اور پھیلانا شروع کر دیا دشمنوں کی بات۔ اور اللہ کے رسول سے لوگ اتنے بے پرواہ تھے کہ حضور کی باتوں کی طرف کسی کو دھیان نہیں تھا۔ 250 سال بعد یاد آخری نبی جان سے پیارا، یہاں اقبال اور قائد اعظم کے لوگ لکھتے رہے کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ صدر رسول اللہ کے بارے میں سو رہے تھے، نہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص لکھتے تھے تو کہتے ہیں کہ لوگوں نے مجھ سے کہا کہ رسول کریم علیہ السلام بھی بشر ہے، کبھی غصے میں ہوتے ہیں کبھی راضی ہوتے ہیں، تم چن کر لکھا کرو، کوئی باتیں دین سے متعلق لکھو، کیا ہے ہر بات لکھنا، کبھی آپ ناراضگی میں بھی کچھ کہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا میں اللہ کے رسول علیہ السلام سے پوچھ لوں گا۔ جب حضور سے پوچھا تو قربان جائیں جس زبان پر اللہ کی حفاظت کا پیرا، آپ نے زبان مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا والذی نفسی بیدی لا یخرج منہ الا حق، اس اللہ کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میری اس زبان سے خواہ میں غصے میں ہوں یا راضی ہوں، حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔
دکھا کرو بے دریغ، میں کوئی اپنی طرف سے رٹب بولتا ہوں، اللہ کی طرف سے بولتا ہوں۔ اس لیے ایسا ہادی اور رہبر آیا، بگڑی دنیا کی اصلاح کی، بغیر وسائل کے کی،